بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی قدر، امید ہے کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہماری دعا ہے کہ آپ جہاں بھی رہیں خوش و خرم رہیں۔ یہ میرے ہاتھ میں دو مالٹے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک وہ بالکل صحیح سالم اور ثابت ہے جس کا چھلکا بالکل محفوظ ہے، اور یہ دوسرا، یہ اس کا چھلکا یہ تھوڑا سا اترا ہوا ہے ایک طرف سے۔ یہ میں نے ہی اتار دیا ہے، تھوڑا سا میں نے کہا سمجھا لوں۔ تو دیکھیں، آپ کسی گاڑے والے کے پاس، کسی دکان سے، کسی فروٹ شاپ سے اگر آپ فروٹ خریدنے جاتے ہیں، اور آج کل چونکہ سردی کا زمانہ ہے تو آپ وہاں سے مالٹا لیتے ہیں۔ بھائی سردی کے زمانے میں مالٹا بھی کھانا چاہیے، اس کے بہت سارے فوائد ہیں۔ تو آپ جب لیتے ہیں تو ظاہر بات ہے کہ آپ اچھی طرح سے چیک کر کے اٹھا لیتے ہیں فروٹ۔ اگر آپ کے سامنے بالکل اسی طرح کی ایک مالٹا، اس کا چھلکا کچھ اترا ہوا ہے، اور دوسرا، تو آپ ظاہر بات ہے کہ آپ اسی کو پسند کریں گے، اور آپ اسی کا انتخاب کریں گے، اور آپ یہ لینا پسند کریں گے، اس کو آپ نہیں لیں گے۔ بھائی اس کا چھلکا ہی اترا ہوا ہے، اس پہ تو گندگی لگی ہوگی، گرد و غبار لگا ہوا ہوگا، آپ نہیں لیں گے۔ ٹھیک ہے، اچھا، آپ کو شاید یہ نظر بھی نہیں آئے گا کسی دکان پہ، کیونکہ دکاندار بھی اس طرح کی چیز نہیں رکھے گا، ان کو پتہ ہے بھائی گراہک اس طرح کی چیز نہیں لے گا۔ بلکہ جہاں سے باغبان، جہاں مالٹے جہاں سے آتے ہیں، وہ بھی چانٹی کر کے اور پھر ثابت کو الگ کرتا ہے۔ اور تو میں نے غور اس بات پہ کرنا ہے کہ یہ جو مالٹا جس کا چھلکا اترا ہوا ہے، یہ آپ کیوں نہیں لیتے؟ ظاہر بات ہے ہم نے تو چھلکا اتار کے ہی کھانا ہے، ہم نے کون سا اس میں اسی طرح چھلکے کے ساتھ کھانا ہے؟ نہیں، ہم نے اگرچہ اس کا چھلکا اتار کے کھانا ہے، لیکن آپ کی نفاست اور آپ کی طبیعت کی پاکیزگی اور آپ کی ذوق کی بلندی آپ کو یہی کہے کہ ایسی چیز نہیں لینی ہے، کیونکہ یہ متاثر ہے، گرد و غبار سے متاثر ہے، گندگی کچرے سے متاثر ہے، اس لیے نہیں لینا ہے۔ دیکھیں، یہ اس کا خول ہے جس کے اندر یہ بند ہے۔ اگر یہ خول کے اندر ہے تو اس کی قیمت ہے، اس کی قدر ہے، اور اس کی مانگ ہے، جس کو آپ ڈیمانڈ کہتے ہیں۔ لیکن اگر یہ خول سے باہر نکل آئے، مثلا اگر اس مالٹے کے اندر جو اس کے حصے ہیں، اگر وہ احتجاج کریں کہ ہم نے اس خول کے اندر نہیں رہنا ہے، ہم نے باہر نکلنا ہے، تو اس کی کوئی قیمت نہیں ہوگی۔ بالکل اسی طرح ہم انسان جو زندگی گزارتے ہیں، ہمارے لیے کچھ قاعدے، کچھ ضابطے، کچھ قوانین ہیں۔ ہم زندگی گزارنے میں ایک دائرے کے اندر پابند ہیں۔ ہر ایک انسان اپنی زندگی کو اس دائرے کے اندر لے کے جب چل رہا ہوتا ہے تو اس کی قیمت ہوتی ہے، اس کی اہمیت ہوتی ہے، اور وہ معاشرے کے اندر قیمتی بنتا ہے، اس کی قدر اور اس کی عظمت اور اس کا احترام بڑھ جاتا ہے۔ لیکن اگر اس ضابطے کو کراس کر دے گا، اس قاعدہ اور قانون کے اس دائرے کو توڑے گا، تو اس کی مثال بھی اسی مالٹے کی جیسی ہوگی کہ جس کا اوپر سے خول ہٹا ہوا ہے، تو کوئی بھی اس کو نہیں لے گا، کوئی بھی اس کو پسند نہیں کرے گا، اسے اجتناب کرتے رہیں گے۔ میرے بھائی، شریعت نے بھی ہمیں ایک دائرے کے اندر پابند کیا ہوا ہے، ایک دائرے کے اندر ہمیں رکھا ہوا ہے۔ صبح سے لے کر شام، شام سے صبح، پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک ایک دائرہ ہمارے لیے بنا ہوا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس دائرے کو توڑ کر ہم ایک آزادانہ زندگی گزاریں، بہتر زندگی گزاریں، فائدے والی زندگی گزاریں، اس میں ہماری عزت ہے، اس میں ہماری ترقی ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ جس دائرے کے اندر ہمیں رکھا گیا ہے، جن حدود کے اندر ہمیں رکھا گیا ہے، اس میں ہماری بہت بڑی بلائی ہے، اس میں ہمارا بہت بڑا خیر ہے، اس میں ہمارے لیے بہت ساری آسانیاں ہیں۔ اس کے اندر رہتے ہوئے ہم بہت سارے آفات سے محفوظ رہ سکتے ہیں، بہت سارے بلیات سے، بہت ساری پریشانیوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ اگر یہ مالٹے کا دانہ درخت پر ہو اور اس کا چھلکا تھوڑا سا اتر جائے تو کیا خیال ہے؟ گرم ہوائیں اس کو یوں ثابت رہنے دے گی؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ گرد و غبار سے وہ محفوظ رہ سکے گا؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ تو اسی طرح اگر ہم اس دائرے کو
توڑ کے باہر نکلنا چاہیں گے تو ہم پریشانیوں سے محفوظ نہیں رہ سکیں گے۔ ہمیں اس دائرے کے اندر رہتے ہوئے ہم جب زندگی گزاریں گے تو ہمارے لیے بہت بڑی آرام اور بہت بڑی آسائش اور عیش و عشرت کی ایک بہت بڑی جو زندگی اللہ تعالیٰ نے آخرت میں رکھی ہے، جو ہے ہی زندگی، وہ ایک بہت بڑی قیمتی بن جائے گی۔ اسی کو شاید اقبال مرحوم نے اپنے درد کے ساتھ کچھ یوں کہا تھا کہ تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ جہاں نہ وہ جہاں، تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ جہاں نہ وہ جہاں، یہاں مرنے کی پابندی وہاں جینے کی پابندی۔ آزاد تو کہیں بھی نہیں ہو سکتے ہیں، دائرے سے باہر نکل کے آزاد تو کہیں نہیں ہو سکتے ہیں۔ اس لیے آپ کے زندگی کے جو اصول ہیں اس اصول کے اندر آپ رہیں۔ اگر آپ اصول آپ کی زندگی کے نہیں ہیں تو اصول بنائیے۔ آپ کی زندگی بڑی قیمتی ہے، اس کو اصول، قاعدہ اور ضابطے کے تحت لائیے، اور پھر دیکھیں کہ آپ کتنا دنیا کے سامنے اپنے استعداد اور صلاحیت کو پیش کر سکتے ہیں، اور آپ کتنا اپنے آپ کو قابل بنا کر، قابل ترین بنا کر قوم اور ملک اور ملت کی خدمت کر سکتے ہیں۔ تو اپنی زندگی کو اصول پر لائیے، پھر وہ اصول کا دائرہ، اس کے اندر آپ اپنے آپ کو پابند بنا کر اس دائرے کے اندر رہ کر زندگی گزاریں۔ بہت بڑی اعلیٰ ترین زندگی بنے گی، آپ بھی خوش ہو جائیں گے، آپ کے ساتھ تعلق رکھنے والے بھی خوش ہوں گے۔ والسلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔